अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्बास का वाक़या, मौला अब्बास का शेरों पर हमला। हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत अपने सभी बेटों को विरासत में मिली, और जो शुजाअत, जो बहादुरी हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मिली, वो शायद ही किसी और बेटे को मिली होगी। वैसे तो इमाम अलैहिस्सलाम का हर बेटा अली है, लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को ही सिर्फ सनी हैदर का लक़ब मिला था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी के वाक़या तो बहुत हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का शेरों के साथ मुकाबला बताऊंगी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शेरों के साथ मुकाबला कैसे किया, यह वाक़या भी काबिले जिक्र है। और उसी के साथ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी में होने वाले चंद और वाक़यात भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के घर में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत की किताबों में लिखा है कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में मर्दों से लड़ाया करते थे। वैसे तो लोगों का दस्तूर है कि जो बच्चा है उसे बच्चों के साथ लड़ाओ, ताकि तलवार उठाना, ढाल रखना, यह सब अच्छी तरह से सीख जाएं। लेकिन हजरत इमाम अलैहिस्सलाम हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में भी अरब के मर्दों से लड़ाया करते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत से वाक़यात हैं, जिनमें से एक वाक़या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का शेरों के साथ मुकाबला काबिले जिक्र है। एक मरतबा खुद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी आपके साथ साथ थे। अचानक जंगल से शेरों की आवाजें आने लगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, मेरे भाई अब्बास, मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है। कहीं इंसान को शेरों ने घेरा तो नहीं है। इतना कहना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर जंगल में अंदर चले गए, और जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पीछे गए और वहां पहुंचे तो आपने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शेरों से जंग कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े की जीन पर बैठकर ए अल्फाज कहे, ऐ फरिश्तों के शेर। उसके बाद शेर भी वहां से भाग गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कमर बनी हासिम पड़े। लिखो के घर में पढ़ा लिखा होना बड़ा मुश्किल काम है। अनपढ़ के घर में कोई अगर पढ़ा लिखा हो जाए तो यह आसान है। जहाँ सारे पढ़े लिखे हो, फिर वहाँ कोई पढ़ा लिखा हो, जिसके घर में नबूवत का सूरज हो, जिसके घर में इमामत का चांद, जिसमें हसन का चांद हो, जिसमें हुसैन जैसा करीमी का चांद हो, वहाँ अपने आप को कमरे बनी हासिम कहलवान। सिर्फ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत है। बहादुरी की आला मिसाल मौला अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के शागिर्द जनाबे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शागिर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। बाज लोग कहते हैं कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुलह को तरजीह दी। पर इस सवाल का जवाब यह है कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने बहादुर थे कि जिनके शागिर्द का नाम अब्बास था, जंगे सिफीन में जिसने फुरात पर कब्जा करके फुरात खाली करवाया, जब हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद हनफी से फरमाया था कि जा बेटा हमला कर, हजरत मोहम्मद हनफी दौड़े तो सामने 300 बंदों ने इकट्ठा तीर छोड़े। 300 तीर सामने आ जाएं तो रुकना मुश्किल होता है। हजरत मोहम्मद हनफी थोड़ा सा आगे बढ़े कि जब तीरों की बौछार देखी तो आप थोड़ा पीछे हटे। जब हजरत मोहम्मद हनफी थोड़े पीछे हटे तो आपने देखा कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तेजी से घोड़े की जीन पर आए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब था। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद हनफी के पास से ऐसे गुजरे जैसे हवा गुजर जाती है। हजरत मोहम्मद हनफी ने देखा कि यह हसन चले गए। हजरत मोहम्मद हनफी ने सर को झुकाया और इमाम अलैहिस्सलाम ने करीब आकर माथा चूमते हुए फरमाया, शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? उसमें और तुझमें कोई फर्क नहीं। आप अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हजरत गाज अब्बास अलैहिस्सलाम। और उसी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब मक्का छोड़ा तो काबे की छत पर खड़े होकर एक खुतबा दिया। उसी खुतबा से आज तक यज़दी लरज दे रहे हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पर एक खुतबा दिया था, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों की वजह से इज्जत दी। यह सिर्फ घर था, इसे किबला किया हमने। हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक नजर उन हाजियों की तरफ भी की जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से मक्का में आए थे। उनकी तरफ देखकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اے کافرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے؟ کیا دوستو، اگر وہ چاہیں تو کعبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ جائیں، جو خود سین صفین میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت دی۔ حضرت گاج عباس علیہ السلام نے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا کہ بابا میں جاؤں گا، مگر اجازت آپ کی ہو، مرضی حسین علیہ السلام کی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی دی، گاج عباس علیہ السلام لڑے، حضرت عباس علیہ السلام لڑ کر واپس آئے۔ امام علی علیہ السلام کے سارے صحابیوں نے کہا، مرحبا عباس، آج علی کی جوانی یاد آ گئی، آج علی کی تلوار یاد آ گئی، آج علی کا خیبر یاد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام سے داد لینے کے لیے جب حضرت عباس علیہ السلام آئے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گاج عباس علیہ السلام نے کہا، ہر کوئی داد دے رہا ہے اور میرا مالک ہی مجھے داد نہ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میدان میں جانے سے پہلے آپ نے خود اصول بنا دیا، آپ نے فرمایا لڑوں گا، لیکن حسین علیہ السلام کی مرضی سے عباس اب وعدہ کر، جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے رو کر فرمایا، مولا پہلے کب میں آپ کی مرضی کے بغیر لڑا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس، وعدہ کر، اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ اتنی وفا کی تھی حضرت عباس علیہ السلام نے سید کے ساتھ، اتنی محبت تھی امام علیہ السلام کی بیٹیوں کی حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ کی۔ جب حضرت عباس علیہ السلام دنیا میں آئے اتنا زمین پر نہ چلے تھے جتنا بیویوں کے ہاتھ میں رہا، اتنا پیار تھا سید جاد کا حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت عباس علیہ السلام کو اٹھانے کا وقت مقرر کیا تھا، مغرب تک عباس علیہ السلام کو آپ اٹھائیں گی، جوہر تک عباس علیہ السلام میرے پاس رہے گا۔ اتنا زمین پر نہیں چلا تھا جتنا سید جادی کیتھا میں پلا تھا۔ ہر وقت کبھی بڑی شہزادی اٹھاتی، کبھی چھوٹی شہزادی اٹھاتی۔ ایک دن حضرت عباس علیہ السلام بیویوں کے صحن سے نکل کر ماں کے حجرے میں آئے، سامنے بیٹھی تھی وفا سکھانے والی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو آتے دیکھا، حضرت عباس علیہ السلام نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے اور سلام کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں سلام۔ بیوی نے فرمایا، عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ماں بہنوں کے گھر سے۔ بیوی نے فرمایا، عباس میرے سامنے کھڑا ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ بیوی نے فرمایا، عباس پہلے آپ چھوٹے تھے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ تیری آقا زادکا علیہ السلام رو کے کہنے لگے، اماں کیا میں ان کا بھائی نہیں ہوں؟ بیوی نے کہا، نہیں، آپ ان کی کنیز کے بیٹے ہیں، آپ نوکرانی کے بیٹے ہیں، آپ سارا دن ان کے گھر رہتے ہیں، وہ آپ کو اٹھاتی ہیں، تجھے پالتی ہیں، آپ کو پتا ہے وہ اپنے بابا کے سامنے بھی کبھی نہیں گئیں، وہ اپنے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا، اماں معاف کر دیں، آج کے بعد عباس نہیں جائیں گے۔ رات گزر گئی، حضرت عباس علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ صبح شہزادی کی آواز آئی، کلثوم اٹھو، عباس خیر سے ہیں۔ پوری رات گزر گئی، عباس نہیں آئے۔ بیوی اپنے گھر سے نکل کے جب ام المؤمنین کے گھر آئیں، صحن میں حضرت عباس علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ بیوی دروازے پر رک گئی اور وہاں سے آواز دی، عباس۔ حضرت عباس علیہ السلام پہلے شہزادی کی طرف دوڑے اور پھر ماں کی بات یاد آ گئی۔ تھوڑا قریب جا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، سر جھکا کے کہتا ہے، جی آقا جادی۔ بیوی نے فرمایا، عباس آپ تو مجھے بہن کہتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں، جو کہتا رہا وہ معاف کر دیں، آج کے بعد نہیں کہوں گا۔ بیوی وہاں سے لوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے آواز دی اور آپ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ بات کرتے کرتے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس آج میرے بلانے پر آپ اتنی جلدی آ گئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں آواز دوں گا اور آپ نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی یہ آواز حضرت عباس علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے، حضرت عباس علیہ السلام 3 راتوں تک نہیں سوئے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں جاتے تو حضرت عباس علیہ السلام پیچھے مسجد میں آتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر آتے تو حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حجرے میں چلے جاتے تو حضرت عباس علیہ السلام باہر بیٹھ جاتے۔ آنکھیں کھلی ہوئی 3 راتیں جاگتے رہے۔ جناب فضا دیکھتی رہی۔ بیوی فضا نے حضرت بیوی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، 3 راتیں ہو گئی ہیں،
میں رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتی رہتی ہوں عباس علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام کے حجرے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور سوتے کیوں نہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بلاؤ میرے عباس کو۔ حضرت عباس علیہ السلام آئے، گردن جھکی ہوئی، آنکھیں بند، ادب سے ہاتھ جوڑ کر فرمایا جی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا عباس سر اٹھاؤ، آنکھیں کھولو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں کی سرخی دیکھی اور فرمایا عباس سوئے کیوں نہیں؟ مولا عباس علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت عباس علیہ السلام کی کلائی پکڑی اور امام حسین علیہ السلام کے حجرے میں جا کر فرمایا بھائی کیا فرمایا آپ نے میرے عباس کو کہ وہ 3 راتوں سے سوئے نہیں ہے؟ میرا عباس جاگا ہوا ہے، وہ کیا بات ہے جو میرے عباس کو جگائے ہوئے ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کیوں نہیں سوئے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا تھا کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آؤں؟ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے کاندھے کو چوم کر فرمایا عباس تب آپ زندہ نہیں ہوں گے، عباس مدینہ نہ ہوگا، جنگل ہوگا، حسین تنہا ہوگا۔ اتنا مان تھا سید جادو کا عباس علیہ السلام پر 10 محرم کے دن جب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں مقتل میں جا رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا عباس سچ کہا تھا میرے بابا امام علی علیہ السلام نے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بی بی کیا کہا تھا؟ بی بی نے رو کر فرمایا بابا نے فرمایا تھا 21 رمضان جب میں آخری بار بابا سے ملنے گئی تھی تو مجھے کہا تھا زینب اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹاؤ، میں نے ہٹائی تو میری کلائیاں چومنے لگے، میں نے کہا بابا آج سے پہلے تو کبھی میری کلائیاں نہیں چومی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا آخری بار چوم رہا ہوں، ان کلائیوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ یہ جملے کہہ کر بابا نے آنکھیں بند کر لی، لیکن عباس میں تیری جوانی دیکھتی، میں تیری قد دیکھتی، میں سوچتی تھی بابا کہتا تھا رسیاں پہنائی جائیں گی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے رسیاں کون پہنائے؟ آج تجھے مقتل میں جاتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب قید ہو جائے گی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت، بہادری اور وفاداری پر اگر بات کریں تو دنیا میں موجود کاغذ اور قلم کم پڑ جائیں گے، لیکن شان عباس علیہ السلام کم نہ ہوگی۔ جتنی بھی ہو سکے حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے۔ کیا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔